ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی اور عنایت ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہماری اصلاح اور ہماری کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہیں ان کاموں کی نشاندہی فرمائی اور ان کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کام تو معلوم ہے لیکن کام کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو وہ کام اس سے ہوتا نہیں یا کام کرنے میں مشکلیں پیش آتی ہیں، اور اگر کام کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا جائے کہ یہ کام آسان کس طرح ہوگا، اس کام میں سہولت کس طرح ہوگی، تو پھر کام کرنے والوں کے لیے آسانی بہت سہولت سے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت کہ ہمیں کامیابی کا گر بھی بتایا اور اس کامیابی کے کام کو آسانی سے کیسے کریں اس کا طریقہ بھی بتایا۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے دنیا کے جتنے معاملات ہیں اور آخرت کے جتنے معاملات ہیں ان سب کی کامیابی تقوی کے اندر ہے، اللہ کے ڈر میں چھپی ہوئی ہے۔ مثلا دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی الجھن میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، کیسے نکلوں اس الجھن سے، کیسے نکلوں اس پریشانی سے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو تمہاری ساری مشکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں ہم سب کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ ہے روزی کا، حالانکہ حقیقت میں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے اسے اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے، ورنہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔
یہ مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جتنی روزی جس کو دینی ہے وہ ہم ازل ہی میں بانٹ چکے ہیں، طے کر چکے ہیں کس کو کتنا دیں گے۔ اللہ طے کر چکے ہیں پہلے ہی، اور اللہ جو طے کر چکے ہیں اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ ازل میں طے کر چکے ہیں، اور پھر جب انسان دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو فرشتوں کو اس کی روزی لکھوا دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو جو ایک فرشتہ رحم کی حفاظت پر مامور ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے مخلقہ او غیر مخلقہ، اس ملاپ کے نتیجے میں، اس ملاقات کے نتیجے میں آپ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر اللہ فرماتے غیر مخلقہ، نہیں بچہ نہیں پیدا کرنا، بات ختم۔ اور اگر اللہ فرماتے مخلقہ، اس ملاپ اور ملاقات کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا ہے، تو اسی وقت فرشتہ اس پیدا ہونے والے بچے کی فائل تیار کرتا ہے، اور اس میں 4 باتیں خاص طور پر لکھ دیتا ہے اللہ سے پوچھ کر۔ فرشتہ پوچھتا ہے مل اجل، اللہ ایک تو یہ بتائیے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی دنیا میں، یہ کتنے دن رہے گا؟ اللہ نے جو اس کی زندگی کا وقفہ طے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتے ہیں اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر ساری دنیا مل کر کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال فرشتہ کرتا ہے مر رزق، اسے آپ رزق کتنا دیں گے، اس کی روزی کتنی ہے، یہ دنیا میں جا کے کھانا پینا لباس اس کی ضروریات کے لیے کتنا آپ نے انتظام طے کیا ہے، اللہ بتا دیتے ہیں، فرشتہ اس کو فائل پر لکھ دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے جو اللہ نے لکھ دیا اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو رزق ہمارا کتنا ہے یہ اللہ لکھ چکے ہیں، طے کر چکے ہیں، فرشتوں کو بتا چکے ہیں، اور دینے کی ذمہ داری اپنی طرف لے چکے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی روزی دیں گے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق بھی ہے روزی اس کی اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو اصل میں روزی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا۔ کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے کماؤں، کیسے کماؤں، اور اسی میں ہم اتنے ڈوب گئے ہیں کہ نہ ہمیں اپنے آرام کا پتہ، نہ گھر والوں کے حقوق کا پتہ، نہ شریعت کے حقوق کا پتہ، اور بہت سے لوگ تو جائز اور ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حرام طریقے سے ملے چاہے حلال طریقے سے ملے، دولت ملنی چاہیے۔ کسی کا مال ماریں، کسی کا حق ماریں، کسی کو ستائیں، جھوٹ بولیں، خیانت کریں، کچھ بھی کریں، مال آنا چاہیے۔ تو مال، دولت، روزی، اس کو ہم نے اپنے لیے ایک بڑی چیز بنا رکھا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اگر حل کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل بھی تقوی میں ہے، اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے، يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی فائدہ ہوگا، اور وہاں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ سب کا ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ ہے
کہ آدمی بسا اوقات سوچتا بھی نہیں کہ یہاں سے فائدہ ہوگا اور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے کہ بھئی اس میں تو نقصان ہونا ہے لیکن فائدہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں امید لگائے رہتا ہے کہ فائدہ ہوگا لیکن گھاٹا نقصان ہو جاتا ہے، آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر روزی کا مسئلہ، اپنے کاروبار کا مسئلہ، اپنی معیشت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ پیدا کرو تو تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا، آخرت کا مسئلہ ہمارے گناہوں کا ہے۔ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر قیامت میں یہ گناہ معاف نہ ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اللہ معاف کر دیں گے تو بس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو قیامت کا مسئلہ ہے گناہوں کی معافی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص اپنے اندر تقوی پیدا کر لے گا، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت سارا ثواب دے دے گا۔ اور قیامت میں اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ خوشگوار زندگی میں یعنی جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب آخرت کا مسئلہ ہے مغفرت اور گناہوں کی معافی اور ثواب کا ملنا۔ اللہ کیا وعدہ فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور بہت سارا اجر و ثواب تمہیں دے دیں گے۔ تو ان 2-3 آیتوں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی نا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہمارے مسائل کو بھی حل کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کے مسائل کو بھی حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے میرے دوستو؟ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے فرمایا انہیں کرنے لگو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچنے لگو۔ ان 2 چیزوں کا نام ہے تقوی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پورا کرنا اور ان کی طرف سے جس پر پابندی ہے اس سے بچنا۔ ان 2 چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کہ انسان کو زندگی بھر یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس کے قریب نہیں جانا، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس کام کے قریب نہیں جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو پیدا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اب کیسے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیز کیسے حاصل کریں؟ میں اپنی طرح سے سوچتا، آپ اپنی طرح سے سوچتے، یہ اپنی طرح سے سوچتے تو اسی میں الجھے رہ جاتے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ دیکھو
تقوی اور پرہیزگاری جو ہم تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو بتائی دیتے ہیں ہم کیسے آئے گا تقوی۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اگر متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی ساری زندگی کو مکمل سنت اور شریعت کے مطابق بنانا چاہتے ہو تو ایک ترکیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بس وہ ترکیب کر لو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ ترکیب؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ اس زبان سے صحیح بات بولا کرو۔ یعنی تقوی پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے اس زبان کو قابو میں کر لینا۔ جس نے زبان کو قابو میں کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے زبان پر لگام نہیں لگائی وہ چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی محنت کر لے، کامل درجہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتقی العبد حتی یخزن لسانہ او کما قال، فرمایا کوئی انسان اس وقت تک پرہیزگار اور متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ جو زبان کی حفاظت کرے گا اسے تقوی حاصل ہوگا، جو زبان کو بے لگام رکھے گا وہ کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ یہ گارنٹی اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لا یتقی العبد حق تقاتہ حتی یخزن لسانہ، کوئی انسان صحیح معنی میں پرہیزگار، متقی، تقوی والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ کر لے۔ اور متقی ہونا تو بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ زبان اگر آپ نہ سدھاریں تو اچھے مسلمانوں میں بھی آپ کی گنتی اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یسلم العبد حتی یسلم لسانہ او کما قال، کوئی بندہ، کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ زبان مسلمان ہو گئی تو آپ مسلمان بن جاؤ گے، اور زبان مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ اچھے، سچے اور پکے مسلمانوں میں اپنا نام نہیں لکھا سکتے۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو زبان پر قابو کر لے، جو زبان پر قابو نہ کرے وہ کبھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کچھ باتیں بتائی۔ ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور یوں کہا کہ حضرت مجھے ایسا کام بتا دو کہ وہ کام کر لوں تو آسانی سے جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ان کو بتائے، تہجد پڑھا کرو، فرائض کا اہتمام کیا کرو، روزے رکھا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ فلاں فلاں چیزیں، بہت ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، یہ جو دین کی بہت ساری باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں ان کا ملاک بتا دوں؟ ملاک جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ پکڑنے کی جگہ، جب کوئی چیز ہاتھ میں نہ آتی ہو تو اس میں سوراخ کرتے ہیں اور اس سوراخ میں کو ہاتھ ڈال کے پکڑ لو۔ کوئی بھی بھاری چیز ہو اسے آپ یوں پکڑو تو پھسل سکتی ہے ہاتھ میں سے، اور اس میں سوراخ کر کے یوں ہاتھ ڈال لیا تو اب وہ چھٹائی نہیں چھوٹے گی، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں۔ تو ملاک کہتے ہیں پکڑنے کی جگہ، کندہ کہہ لیجئے، ہینڈل کہہ لیجئے اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی ایسی چیز بتا دوں کہ اگر وہ تم نے اختیار کر لی تو سارا دین تمہارے قبضے میں آ جائے گا، مٹھی میں آ جائے گا، چھڑائے نہیں چھوٹے گا۔
کوئی چھیننا بھی چاہے تو تم سے دین کو چھین نہیں سکے گا، ایسا مضبوط تمہاری پکڑ میں آ جائے گا۔ ایسی چیز بتا دوں، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، کیا میں تمہیں پورے دین کا ملاک یعنی اس کو مضبوطی سے تھامنے کا ہینڈل اور قبضہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے، اس سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیوں سنو غور سے، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف لسانک، اگر سارا دین اپنے اندر لانا چاہتا ہے، سارے دین پر عامل ہونا چاہتا ہے، سارے دین پر جو ہے اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، تو بس اسے تھام لے۔ اگر یہ زبان تو نے قابو میں کر لی تو دین کے سارے کام تیرے لیے آسان ہو جائیں گے، اور یہ زبان اگر بے قابو ہو گئی تو پھر بڑا مشکل مسئلہ۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زبان کا کیا بنا رکھا ہے، کبھی بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں، غیبت کرنے کو من چاہا فٹافٹ زبان چل رہی ہے، حالانکہ غیبت کتنی بھدی چیز ہے جو آج ہم گھروں میں بھی کر رہے ہیں، دکانوں پہ بھی کر رہے ہیں، حد تو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی نمازی غیبت کر رہے ہیں۔ جماعت میں تھوڑا سا وقت ہے، 4 نمازی آ گئے، ارے بھئی فلاں کا دیکھا، ارے ہاں یار وہ تو یوں کر رہا، اس کے تو فلاں یوں ہو گیا، مسجد میں بیٹھا ہے اور غیبت کر رہا ہے، جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی گھٹیا اور خطرناک گناہ۔ آپ بتاؤ، اللہ نہ کرے کوئی بدبخت مسجد میں زنا کرنے لگے تو کتنا قابل نفرت ہوگا آپ کی نگاہ کے اندر وہ؟ تو جو غیبت کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کے وہ کتنا قابل نفرت ہونا چاہیے؟ جب غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے تو زیادہ قابل نفرت تو زنا کے مقابلے میں یہ ہونا چاہیے، زنا سے تو نفرت کرو گے اور یہاں بیٹھ کر کے نمازی ہو، ماتھے پہ ٹکا بھی لگا ہوا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، اور غیبت کر رہے ہو، مسجد کے اندر غیبت کر رہے ہیں۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے نا، یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبۃ لیس لہ توبہ، ایک آدمی نے زنا کر لیا اور اسے ڈر لگا کہ یہ تو غلط ہو گیا، وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا، لیکن فرمایا صاحب الغیبہ لیس لہ توبہ، جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی گناہ کو توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ توبہ سے اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، اور غیبت میں آپ نے بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، لہذا توبہ کے بعد بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ خود اس سے آپ جا کر معافی نہ مانگ لیں۔ لیکن ہم زبان کو کتنا غیبت میں چلاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، خوش ہوتے ہیں ہم تو زبان سے لفظ بول دیا غیبت کا، ہم مولانا صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، ہم امام صاحب بھی ہیں، ہم تو امیر صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی، حاجی صاحب بھی، سب کچھ ہو، لیکن سب برباد تو کر چکے ہو، بچہ کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت ہی کی دوسری بیوی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو سوتن میں ایک دوسرے کی طرف سے رقابت ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت صفیہ کی بات کچھ حضرت فرما رہے تھے، حضرت عائشہ نے کہا حسبک من صفیۃ کذا، یہ اتنی سی صفیہ کی تعریف کرتے رہے، اتنی سی، یعنی اس کو ٹھگنا کہہ دیا، ان کو پستہ قد کہہ دیا، بونا قد کہہ دیا۔
پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا۔ عائشہ تم نے کیا غضب کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میں نے کوئی گالی تھوڑی دی ہے، کوئی بڑی بات، بس یوں تو کہا حسبک من صفیہ کذا، کہا تم اسے دراصل سمجھ رہی ہو، تم نے صفیہ کی غیر موجودگی میں یہ لفظ بولا ہے جو غیبت ہے۔ اگر تمہارا یہ چھوٹا سا لفظ دنیا کے تمام سمندروں میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سڑ جائے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی سڑتا نہیں ہے۔ سمندر میں روزانہ لاکھوں جانور مرتے ہیں اور سارے جہاں کی گندگی بھی نالوں کے ذریعے گھوم پھر کے سمندر میں جاتی ہے، لیکن سمندر کا پانی پھر بھی سڑتا نہیں ہے۔ جو پانی ہزاروں قسم کی گندگیوں سے سڑتا نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی گندی چیز ہے کہ اس سے سمندروں کے پانی بھی سڑ جائیں گے۔ تو جن کانوں میں یہ غیبت جاتی ہے وہ کان نہیں سڑیں گے، جن زبانوں سے یہ غیبت ہوتی وہ زبان نہیں سڑے گی۔ یہ غیبت جو ہمارے دماغ میں دل میں پہنچ گئی، اس سے دل دماغ نہیں سڑے گا، اور سڑے ہوئے دل دماغ میں اچھے اعمال کے لیے کہاں گنجائش بچے گی؟ تو زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو۔ یعنی اگر متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو اس کی ترکیب اللہ نے بتائی کہ زبان کو قابو میں کر لو، تم آہستہ آہستہ بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لیکن آج ہم نے زبان ہی کو سب سے زیادہ بے لگام کیا ہوا ہے۔ اسی زبان سے جس کی چاہے آبرو اتار دی، جس کی چاہے توہین کر دی، اور کیا کہتے ہیں آج میں نے پورے طور پہ اتار دی اس کی۔ تو نے اس کی نہیں اتاری، اپنے آپ کو آسمان سے اتار کے گڈھے میں گرا لیا، اس کی نہیں اتری۔ اپنی زبانوں سے آپ لوگوں کی آبرو اتارتے ہو، اس گناہ کو سمجھتے ہو؟ کعبے کی شان میں گستاخی کرنا، کعبے کو نقصان پہنچانا جتنا برا اور خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک کسی مومن کی آبرو ریزی ہے۔ اس کے بارے میں ایسا لفظ بولنا ہے جس سے وہ اپنی حق محسوس کرے، توہین محسوس کرے، ذلت محسوس کرے۔ ایسے الفاظ کسی کو بولنا یہ کعبے کی شان میں گستاخی کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کی بیوی کے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے ترمذی شریف کے اندر کہ وہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور کعبے کا طواف فرمایا، اور کعبے کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد کہا کعبے کو مخاطب کر کے کہ کعبہ، یقیناً تیری حرمت، تیری عظمت، تیری عزت بہت بلند ہے، بہت بلند، لیکن ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب مومن کی حرمت اور آبرو کعبے کی حرمت سے بڑی ہے، تو جو مسلمانوں کی آبرو اتارتے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں جن سے وہ اپنی توہین محسوس کریں، دوسرے لوگ انہیں کمتر سمجھیں، تو آپ وہ گناہ کر رہے ہو جو کعبے کو منہدم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ہم کتنی آسانی سے کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھا کیسی اتاری میں نے آج، بالکل گردن زمین میں گاڑ دی میں نے، آنکھ نہیں اٹھا سکا میرے سامنے، مجھ سے نظر نہیں ملا سکا، ایسا کر دیا آج میں نے اس کو۔ یہ آپ نے اس کو ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے آپ کو خراب کر لیا، اور ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔
یعنی قیامت کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا ذکر کیا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے گناہ کرنے لگیں گے۔ صحابہ چونک گئے کہ اچھا ایسے گناہ بھی کیے جا سکتے ہیں، کہیں اتنا برا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی برا ہوگا۔ صحابہ نے کہا حضرت اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے برا یہ ہوگا کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ وہی تو کر رہے ہیں ہم، آپ سود لے رہے ہیں خوب کھل کر کے، اور کیا کہتے ہیں سود نہیں لیتے جی مولوی صاحب، منافع لے رہے، ہم نے 5 لاکھ روپے دے دیے جی، وہ 10,000 روپے مہینہ ہمیں دے دیتا نفع کے۔ یہ کون سا نفع ہے بھائی؟ نفع کا پتہ تو مال بکنے کے بعد چلے گا، پہلے ہی چل جائے گا۔ ابھی مال خریدا نہیں، ابھی مال بکا بھی نہیں، 5 لاکھ روپے دیے بھی اور نفع طے ہو گیا 10,000 روپے مہینہ۔ یہ کون سا نفع ہے، کون سا کاروبار ہے کہ خریدنے سے پہلے بکنے سے پہلے 10,000 کا نفع ہو گیا؟ یہ سود ہے۔ تو یہ وہی قیامت کی نشانی ہے کہ گناہ کریں گے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تعویلیں کریں گے۔ وہی ہمارا حال ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس تعویلیں، وہ تو نفع ہے، یہ منافع ہے، بھائی دیکھو ہم نے پیسہ دیا انہیں تو سود نہیں لے رہے ہم تو 10,000 روپے مہینہ کے حساب سے نفع لے رہے، فائدہ لے رہے۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، فائدہ نہیں، یہ کھلم کھلا سود ہے، یہ کھلم کھلا ناجائز اور حرام کام ہے۔ اور جب حرام کھائیں گے تو ہمارے اندر نیکی کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے، گندے جذبات پیدا ہوں گے، ہماری اولادوں کے اندر صلاح اور فلاح اور فرما برداری یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اب اکثر بوڑھے لوگ 40% کم سے کم بوڑھے لوگ اس کے شاکی ہیں نا جی، اولاد فرما بردار پوچھتے ہی نہیں جی، ہمیں تو بیٹا بہو ہے وہ اپنے اس میں، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں کرتے، ہمیں جھڑک دیں۔ وہ تو خیر جہنم کے راستے پہ جا رہا، لیکن بڑے میاں تھوڑی دیر کو یہ بھی سوچا کرو بیٹھ کر کے کہ اسے کھلایا کیا تھا آپ نے، کیا کھلا کر اس کی پرورش کی تھی، جسے کم تول کر کے حرام مال کھلایا ہے، ڈنڈی مار مار کے ناجائز کمائی کھلائی ہے، جسے جھوٹ بول کے پیسہ کما کے کھلایا ہے، اس اولاد کے اندر اچھے جوہر تلاش کرتے ہو؟ کانٹے بونے کے بعد گیہوں کاٹنا چاہتے ہو؟ گیندا بونے کے بعد گلاب کے پھول کاٹنا چاہتے ہو؟ پاگل پن کے سوا اور کیا ہے؟ جب گیندا بو گے اپنی زمین کے اندر تو گیندے کے پھول آئیں گے، گلاب کی پتیاں نہیں آ سکتی۔ گلاب کی پتیاں اگر چاہتے ہو تو گلاب کے درخت لگاؤ، چمیلی کی خوشبو چاہتے ہو تو چمیلی کی پود لگاؤ۔ گیندے کی پود لگا کر چمیلی کی خوشبو سونگنے کی تمنا، یہ باولا پن ہے۔ جب اولاد کو حرام ناجائز کھلا رہے ہیں تو پھر اولاد نیک بنے گی، فرما بردار بنے گی، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ اولاد کو نیک بنانا ہے تو ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح غذا کھلاؤ، حلال روزی سے ان کی پرورش کرو، تو پھر وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار بنیں گے، بڑھاپے میں تمہارا سہارا اور تمہارے خدمت گزار بنیں گے۔ تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھو، اور زبان سے حد درجے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا وہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے جھونکا جائے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت یہ حد درجے ضروری ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارا ذکر، ہمارے صدقے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ان سب کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو سدھارو، گالیوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلیوں سے بچو، کسی کی آبرو ریزی کرنے سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔
تو بس یہی ایک بات آج آپ سے عرض کرنی تھی کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس منزل کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ زبان کے اوپر قابو کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ تو آپ حضرات اس بات کا اللہ سے وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو قابو کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری زبانوں پر گالیاں، غیبتیں، جھوٹ اور چغلیاں، بدتمیزیاں اور فضول باتیں ہماری زبانوں پر انشاءاللہ نہیں آئیں گی۔ آپ یقین رکھو، اگر آپ ایک مہینے کے واسطے آپ شرط کے طور پر یہ کام کر کے دیکھ لو کہ 100% اپنی زبان کو صحیح رکھ لو، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھنا، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر نہ آئے تو گریبان پکڑ لینا۔ زبان کو قابو کر لو، زندگی کا مزہ کچھ اور ہوگا، زندگی کا حال ہی کچھ اور ہوگا، اور زندگی کا رخ بدلا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی اور صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔